السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی۔ انسانی تخلیق۔ الجواب: انسانی تخلیق پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت جو خوبصورت ہے، اللہ کا سارا کلام خوبصورت ہے، لیکن انسانی تخلیق پر جو سورۃ تین بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اگر ڈی پی پر آپ دیکھیں، یہ جو آپ کے دانت ہے 32، اس کا دماغ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے جوڑ لگایا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع۔ الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم جو بار بار رحم والا ہے۔ والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون و زیتون کی، وطور سینین و طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور اس شہر مکہ کی جو امن والا ہے۔ لقد خلقنا الانسان، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان، فی احسن تقویم میں بہترین صورت بناوٹ۔ ثم رددنا اسفل سافلین، ثم پھر رددنا ہم نے لٹا دیا اس کو، اسفلا سب سے نیچا، سافلین نیچوں، الا الذین مگر جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، فلہم تو ان کے لیے اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پس کیا چیز جٹلانے پر آمادہ کرتی ہے تجھے، بعد بالدین اس کے بعد جزا کو، الیس اللہ آیا نہیں اللہ بأحکم الحاکمین سب سے بڑا حاکم سب حاکموں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تین میں انسانی تخلیق پر، بناوٹ پر 4 چیزوں پہ قسم کھائی ہے۔ اللہ کو کوئی قسم کھانے کی ضرورت تھی یا ہے؟ کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ وہ تو خالق۔ اللہ خالق کل شیء وعلی کل شیء وکیل۔ اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار۔ واللہ غالب علی امرہ۔ اللہ اکبر۔ والتین والزیتون، قسم انجیر کی اور زیتون کی۔ اے نبی مکرم جد الحسن والحسین علیہ السلام، حضور سے مخاطب ہے نا، یہ محبوب سے مخاطب ہے۔ وطور سینین اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر مکہ کی، جس میں اے میرے محترم، میرے مکرم، میرے شان والے پیغمبر، جس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ ثم رددنا اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے نیچوں سے سب سے نیچے لٹا دیا، پھر ہم نے اسے نیچوں سے سب سے نیچے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے تو ایسا اجر کہ نہ ختم ہونے والا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر اس کے بعد اے انسان تجھے کون سی چیز جزا کو جٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟
الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے۔ تو اللہ نے وہ 3 قسم کھائی انجیر پہ، ایک وہ زیتون، اللہ نے قسم کھائی زیتون پہ، 3 وہ طور سینین، اور اللہ نے قسم کھائی طور سینا پہ، 3 وہذا البلد الامین، اور چوتھی اللہ نے قسم کھائی یہ 4 وہذا البلد الامین، اس شہر مکہ کی، اے میرے محبوب جس میں آپ تشریف فرما ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، صورت، بناوٹ، خلقت، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ میرے اس تعلیم کا، اس درس کا مقصد یہ ہے کہ انسان سے نفرت نہ کرے۔ غریبی، امیری، شہرت آنے جانے والی چیز ہے، یہ تھوڑی فلاح دے سکتی ہے۔ فلاح تو قرآن کریم دے گا، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیں گے، 5 وقت نماز دے گا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو رائے ہدایت کی طرف لانا، کھینچ کے لانا۔ تو میرے دوستو، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو محبوب ہے نا جی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ساری خدائی، جس طرح ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں نا جی، اس طرح ساری خدائی صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھوم رہی۔ تو حضور سے پیار کرو، حضور کی تعلیمات کو اپناؤ، قرآن کریم کو سینے سے لگاؤ، قرآن سے پیار کرو، قرآن سے پیار کرو، محبت کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو، سینے کے ساتھ لگاؤ، بے شک ایک آیت کیوں نہ ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، حضور کے جو کمزور ہے، جو ضعیف ہے، جو بے بس ہے، جو لاچار ہے، حضور کے تو امت ہی، ان سے پیار کرو۔ پھر اللہ کے بے بس لوگوں سے پیار کرو۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحقیر انسان نہ کرو، کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو، کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ یہی زندگی کا حسن ہے، یہی شریعت کا حسن ہے، یہی اسلام سلامتی کا دین، اس کا حسن ہے۔ تو اللہ نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا، انسان کی بناوٹ، انسان کی تخلیق اللہ نے اپنے قدرت سے بڑی حسین کی ہے۔ جب بھی آپ تخلیق انسان کے متعلق سوچیں کہ اللہ نے انسان کو کیسے بنایا، تو سورہ 3 کا ترجمہ و تفسیر و تشریح پڑھیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔